اچھا یہ جو اب آپ ایکسپلین کر رہی ہیں, آپ نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ اسے پاکستان میں اس کی اویئرنیس پھیلائیں گی اور لوگوں کی ہیلپ کریں گی, عورتوں کی خاص طور پہ. یو آر ٹرائنگ ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا ویمن آف پاکستان. تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنے کلونز کیسے بنائیں گی؟ جس طرح دیکھیں نا, یہاں پر تو ہمارے پاس کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے, یو آر دی اونلی ون, وہ بھی وزٹنگ ہے. تو آپ کس طرح سے اسے مینیج کریں گی؟ کہ آپ کے ساتھ ڈاکٹرز اٹیچڈ ہوں گے, ہیں آلریڈی, آپ کے کلینکس ہیں, یہ کس طرح سے آپ کا ڈاکٹر شازیہ پراپر ٹریننگ دے رہی ہوں, پراپر ٹیچنگ دے رہی ہوں. میں نے بہت زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں ماشاء اللہ, ہمارا ڈاکٹر DSM ڈاکٹر شبانہ مفتی ہمارا برانڈ ہے, DSM کے انڈر امبریلا گلبرگ کلینک, وہاں پہ میں نے ڈاکٹرز لانچ کیے ہیں. اور بہت زیادہ ماشاء اللہ پہلے بھی بڑے اسمارٹ تھے, کچھ باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے تھے, دے ور انٹرسٹڈ. ایک اپنا پرسنل پیشن بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد وی ورک ایز اے ٹیم. تو ایکچولی وہ میرے ڈاکٹر سے جب اپوائنٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو انڈائریکٹلی میرے سے ہی لے رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم پورا ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں پیشنٹ کو لے کر. پھر اسلام آباد میں ہم جا رہے ہیں, ہم کراچی میں جا رہے ہیں. اسلام آباد میں ہماری ماشاءاللہ نئی کلینک لانچ ہوئی. اچھا, ڈاکٹر عائشہ محسن وہاں کام کرتی ہیں. اچھا, ڈاکٹر فریال, ڈاکٹر مشال لاہور گلبرگ کلینک میں کام کرتی ہیں. ملتان میں ڈاکٹر مسکان کام کرتی ہیں. تو ہم ہر سٹی میں ڈاکٹرز کو ٹیچ ٹرین انڈر DSM امبریلا, اور اس کے بعد ایک جنرل اویئرنیس فار دوز ڈاکٹرز ہو آر ریئلی انٹرسٹڈ. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے آ جاتے ہیں, یہ وہ فیلڈ نہیں ہے جس میں پیسہ کمایا جائے. اس میں آپ ہسٹریکٹمی کر لو یا دوسرے طریقے سے کر لو. تو پیشنیٹ ڈاکٹرز کو ڈھونڈنا, ان کو بالکل ہاتھ پکڑ کے وی آر, آپ یہ کہہ لو کہ وی آر آن اے جرنی, سو یو واک دا ٹاک. اور ان کو پھر میں اپنے DSM امبریلا میں لانچ کر رہی ہوں, کلون پیدا کر رہی ہوں جیسے آپ نے کیا ہے. تو آپ میرے ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ ٹیم میں ورک کرتے ہیں نا, اگر کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہے, بڑے کیسز آتے ہیں جس میں آپ کا بلڈ کوئی کلاٹ بنا ہوا ہے, پہلے 2 سال سے اوپر ہو گیا ہوا ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. بلکہ میں اس بات کو آگے لے کر چلوں گی کہ جب کوئی پیشنٹ آتا ہے, اگر اس کو پریویس بریسٹ کینسر تھا, یا اس کا کلاٹ بنے ہوئے 2 سال ہو گئے, یا اگر اس کو پروٹین CS جینیٹک کوئی مسئلہ تھا, یا SLE تھا, یا آٹومیون تھا. اب یہ وہ والے کیسز ہیں کہ آپ کے یہاں ڈاکٹرز کو ایک جنرل ریگولر ہیلدی وومن کو ٹریٹ نہیں کرنا آتا, تو یہ کمپلیکیٹڈ کیسز کو کیسے کریں گے؟ بالکل. تو اس کی وجہ سے ایکسپرٹ ہی ہو سکتا ہے. تو جب وہ ہماری کلینک میں آتے ہیں اور ہمیں فلٹر ڈاؤن کرتے ہیں ایسا پیشنٹ کہ اس کی پریویس ہسٹری کوئی اتنی خطرناک تھی, تو پھر وہ ایز اے ٹیم جب میں کام کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں. صحیح, یعنی کہ دیٹس بین ٹیکن کیئر آف نا. ایبسلیوٹلی. تو چلیں یہ اچھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کر رہی ہیں, تو آنے والے ٹائم میں کچھ عرصے میں ایسا ہو جائے گا کہ ویل ہیو لائک مور کلونز, اور آپ کا کام جو ہے وہ اسپریڈ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ obviously جب تک وہ ٹرین نہیں ہوتے تو یو ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف دیم نا. اور انشاءاللہ آئی پرے کہ یہ کام بہت بڑھے گا. میں بہت ایکٹیولی کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی, آپ اتنی سیفٹی کمز فرسٹ. بالکل. ہارمون دے رہے ہیں, گڈ ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے, اس کا نالجبل ہونا بڑا ضروری ہے. سیفٹی کمز فرسٹ. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اوور دا کاؤنٹر جا کے اٹھا لی, کوئی کمرشل پروڈکٹ اٹھا لیا, اور اس کے بعد جی آپ نے کہا لو جی. آپ ہاسپٹلس جاتے ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی ایسٹروجن پڑا ہوا ہے, وہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو دے دیا کہ لو جی جا کے استعمال کرو گھر. واٹ, اس کے آگے کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے, کب اپوائنٹمنٹ لینی ہے, بلڈ ورک کیسے کرنا ہے, کتنے چکر مارنے ہیں, ٹاکسسٹی ہوگی تو کیا ہوگا, کمپلیکیشن ہوگی تو کیا ہوگا. یہ حالات ہیں. اس چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے پاکستان میں. ہاں نہیں, اٹ شوڈ بی مانیٹرڈ نا, اور وہ آپ کر رہی ہیں بغیر مانیٹرنگ کے پاسبل. سو دیٹس دی بیسٹ تھنگ. اچھا, مجھ سے کیونکہ اب میں بھی اسے پروموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ خود اس کا پارٹ بن جائیں تو آپ زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں ایک سنی سنائی بات کے علاوہ. تو مجھے بتائیں, مجھ سے اکثر عورتوں نے پہلا سوال کیا, لائک میرے لیے سرپرائزنگ تھا کہ دیٹ از اے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن, کہ کیا جب ہم یہ دوبارہ سے ہارمون ریپلیس کر دیں گے تو ہمیں پیریڈس پھر سے ہو جائیں گے؟ اس کو دینے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ 2 ٹائپ ہوتی ہیں اس کی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن جس نے کویسچن کیا ہے کہ کنٹینیوس ہوتی ہے اور سکلیکل ہوتی ہے. جب سائیکل لانے ہو تو ہم سکلیکل دیتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز پہ ہے, اب کہ آپ نے پیشنٹ کو دیکھ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ کس کو ہم نے سائیکل لانے اور کس کو نہیں لانے. نہیں, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے جس طرح کہ وی مارکیٹ کہ آپ کو مینوپاز ہو گیا جب آپ کو 1 سال تک ماہواری نہیں آتی,
تو اگر وہ مارکڈ ہے کہ انہیں مینوپاز ہو گیا ہے اینڈ دے آر نو سائیکلز تو پھر ان کو بھی دوبارہ سے ایبسلیوٹلی، کیونکہ ہارمونس نے کیا کرنا ہے، ہارمونس نے آپ کی وہی ریسیپٹر پہ کام کرنا ہے جو نیچرل ہارمونس ہیں، اسی طرح سے کام کرنا ہے، جوانی کی طرف واپس لے کے جانا ہے. جو چیز وہ نہیں کر سکتے، وہ انڈے دوبارہ نہیں بنا سکتے، وہ پریگننسی دوبارہ نہیں دے سکتے، بچہ دوبارہ نہیں دیں گے، لیکن ہارمونس کی جب تمام طاقتیں، ہارمونس کا تمام اثر آپ کو دوبارہ ملے گا تو پھر آپ کے پیریڈ آئیں گے. اب میں یہ بتا رہی تھی، ٹیکنیکل بات ہے لیکن کس نے پوچھا ہے، تو اس ایج میں بھی اب ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ان کی ہسٹری سن کے میں کچھ کو پیریڈ لے کر آتی ہوں اور کچھ کے میں پیریڈ نہیں لاتی. ٹھیک ہے، ان کو میں کسی کو کنٹینیوس دیتی ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں. اب یہ وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو ایک ایکسپرٹ کو پتہ ہوتی ہیں کہ اس بندی کو ہم نے پیریڈ لانے ہیں یا اس کے نہیں لانے، کیونکہ وہ ویری کرے گا نا، وہ میڈیکل ہسٹری پہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اس کو یہ کسٹمائزڈ ٹریٹمنٹ ہے، اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ وہ کوئی برتھ کنٹرول نہیں ہے، یہ سنتھیٹک ہارمون نہیں ہے کہ چلو جی چٹ لکھ کے دے دی گھر جاؤ، یا یہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے یا آپ نے اپنی ہسٹریکٹمی کرائی یا کچھ اور کیا تو ڈاکٹر نے آپ کو ہارمونس پہ ڈال کے گھر بھیج دیا. آگے مانیٹر کس نے کرنا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے اس کو اس کے کس ریسیپٹر پہ کون سا ہارمون کب، ایک ہارمون تو نہیں ہے نا، ملٹیپل ہارمونس ہیں، کب اس کو کیسے دینا ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی مانیٹرڈ. اینڈ اگین میں یہ کہوں گی کہ سیفٹی بہت ضروری ہے اس میں. ہاں چلیں، اس سے ایٹ لیسٹ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ وہ فارمیسی سے جا کے لیں گے اور اسٹارٹ کر دیں گے. دے شوڈ گیٹ مانیٹرڈ بائی اے اسپیشلسٹ. یا اگر کسی ڈاکٹر نے لکھ کے بھی دیا ہے تو اس سے پتہ کریں کہ انہوں نے کتنے عرصے پریکٹس کی ہے اور میں یہ کیوں کر رہی ہوں، اور اس کی ٹائپ کیا ہے، اس کی فارمولیشن کیا ہے، یہ کتنا ایبزارب ہوگا، مجھے کب کب آ کے بلڈ ورک کروانے ہیں، مجھے آگے جا کے 20 سال میں اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں. ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں اور آپ پوچھ نہیں رہے، دونوں طرف ہی غلط کام ہے نا. نہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں نہ پیشنٹ پوچھ رہا ہے، تو آپ کی سیفٹی کون مانیٹر کرے گا؟ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈو مین گیٹ افیکٹڈ ود دس جب آپ کی بیوی جو ہے وہ اس سے گزر رہی ہو؟ دیکھیے، جب 40s میں آپ کے ہارمونس نیچے جاتے ہیں، فلکچویٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو عورت کو نیند نہیں آ رہی، جیسے آپ نے خود بتایا. اس کے بعد وہ تھکی ہوگی، اس کے بعد پھر اس کی سیکشول لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کو ویجنل ڈرائنس ہوتا ہے، انفیکشنز ہوتے ہیں، پھر جوڑوں میں درد ہوتی ہے، اس کے بعد نیو آنسیٹ انگزائٹی ڈپریشن، سب سے بڑھ کے انگزائٹی ڈپریشن تو بہت زیادہ ہے. پسینے اور آ رہے میرے خیال سے آپ نے پتہ نہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نہیں، میں کسی بھی اپنی فرینڈ ڈاکٹر سے بات کروں نا تو مجھے کہتی ہے 80% عورتیں جو ہیں وہ تو زینکس پر ہیں. جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے، اینٹی ڈپریسنٹ پہ، سلیپنگ پل پہ، بالکل. اور وہ سب ایسے لیتی ہیں جیسے کہ کوئی مسئلہ روٹین ہے. ہاں روٹین ان ہے. کو بھی دیکھیں، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، پھر میں زینکس کی بات کروں گی. اس کے بعد موڈ سوئنگس، آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ بچوں پہ چلا رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے لڑ رہے ہیں. ایک پھر آپ جب وہ کمرے سے باہر جائیں گے تو آپ کہتے ہیں میں نے ایسے کیوں بولا، میں نے ایسی کیوں بات کی، مجھے اپنا آپ کیوں برا لگ رہا ہے، مجھے رونا کیوں آ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دل کرتا کہ میں اب دوبارہ اس طرح زندگی بڑی ہنسی خوشی باہر جاؤں، جم جاؤں، دوستوں سے ملوں، پارٹی کروں، میرے اندر ایک دم اس طرح کی انگزائٹی کیوں آ گئی ہے. تو یہ سارے ہارمونل فلکچویشن ہے. جب آپ کے اندر یہ چل رہا ہے تو مجھے آپ بتائیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ مس بیہیو کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، چاہے وہ دکھ کا ہے، غصے کا ہے، چاہے وہ ہنسی کا ہے، جیسے بھی ہے، تو لوگ تو افیکٹ ہوں گے نا انڈائریکٹلی، کیونکہ آپ پورے ڈسٹربڈ ہیں نا، آپ وہ انیکسپلینڈ ہے. ہاں پھر آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کا سیلف اسٹیم تھوڑا سا نیچے جائے گا کہ میری اسکن میں گلو نہیں ہے، میرے بال تھن ہو رہے ہیں، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، ایجنگ ہو رہی ہے. اس کا آپ ایموشنل ویل بینگ آپ کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، اور وہ جو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں چیزوں کو، جنہیں کہ خود ہی سے ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہیں، جس طرح کہ میرے پاس ایک سینئر بندی تھی، تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو مجھے کہتی ہے کہ آپ دیکھیے گا جب مینوپاز ہوتا ہے نا تو کیسے جھریاں اسپیڈ میں پڑیں گی. تو میں ان کی شکل دیکھی تھی، اچھا بہت اسپیڈ میں پڑیں گی؟ تو کہتی تھی ہاں دیکھنا تو اس کے بعد بہت اسپیڈ میں. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں جو وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. اب میں نے آپ سے شاید ذکر کیا تھا کہ میرے لیے یہ، میں آئی ایم اے گڈ آبزرور، تو میرے لیے یہ بہت عجیب تھا کہ میرے گھر خواتین آئیں اور سب نماز پڑھنے لگے ہیں وہ افطاری کے بعد، تو میں جائے نمازیں بچھا رہی ہوں تو وہ کہیں کہ نہیں ہمیں کرسی رکھ دو. تو آئی واز لائک، اور کچھ سال بعد میں بھی کرسی پہ نماز پڑھوں گی. تو اچھا، اور یہ سب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ اچھا. پھر میں دیکھتی تھی، میں نے اپنی امی کو دیکھا، ان کا مسل ماس کیسے ختم ہوا.
ان کے جوڑوں میں درد, آرتھرائٹس انہیں ہو گیا. اچھا فروزن شولڈر بھی ہوتا تھا, اور بال امی کے اتنے خوبصورت ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو میں نے ڈیکیڈز میں آبزرو کی. اور پھر جب اپنی باری آئی تو تب ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں بھائی یہ تو معاملہ خراب ہے. جب کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے ہاں تو پھر تو آپ کچھ نہیں حل نکالیں گے, اور پھر وہ نارمل ہو جاتی ہے. ہاں یہ تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں گے جی کہ اس کو بھی یہی ہو رہا ہے اور اس کو بھی وہی ہو رہا ہے, تو جیسے دوستوں میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں, جیسی باتیں سنتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور جس طرح یہ آپ خواتین کو دیکھیں انہیں یہ شولڈر اور آرمز میں درد سروائیکل اسپونڈیلوسس کا بڑا وہ ہوتا ہے, تو ان سے کہو کہ یہ اچھا تو بس اب تو یہ شروع ہونا ہے نا, اب تو ہڈیاں بھریں گی. یہ ایکسیپٹنس نا, ہاں اس کے بعد اس کو میں اردو میں جہالت نہیں کہوں گی, میں کم علمی کہوں گی. ہاں بالکل. جاہل وہ ہوتا ہے جو جان کے بوجھ کر غلط کام کر رہا ہو کہ نہیں میں اکڑ گیا ہوں, میں گھمنڈی ہوں, میں نے سیکھنا نہیں. پاکستان میں جہالت نہیں ہے, کم علمی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اتنے حالانکہ کم چاہے اسکول گئے ہیں یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, میں تو میرے تو جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں, میں نے جتنا انٹریکشن خواتین سے کیا ہے, دے وانٹ ٹو گیٹ بیٹر, دے وانٹ ٹو نو. ان کو ہے, ان کو ایک وہ کیا کہتے ہیں ریکویسٹ, جس کو اردو میں کیا کہیں گے کہ چاہت ہے کہ مجھے پتہ ہو, ایک ان کے اندر پیاس ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیسے اپنی زندگی بہتر کر سکتی ہوں, مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, مجھے پتہ نہیں ہے. مسئلہ کم علمی کا ہے. اب اگر بیچ میں کبھی کبھی کچھ آدمی آ جاتے ہیں, وہ آ کے کہتے تھے ہماری دادی کو بھی یہی ہوا تھا, نانی کو بھی یہی ہوا تھا, اور یہ تو بڑھاپا ہونا ہی ہونا ہے, یہ تو ایجنگ کا حصہ ہے. 50 سال کی عمر کو آپ کہیں جا رہے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, 50 سال میں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو یونیورسلی گلوبلی 60 70 80 سال کی خواتین بھاگی دوڑ رہی ہیں, وہ ماؤنٹین پہ جا رہی ہیں, ماؤنٹین پہ چڑھ رہی ہیں, جم میں جا رہی ہیں. آپ نے یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا کہ بڑھاپا بیماریوں کا نام ہے؟ بڑھاپا ضرور گریسفلی کریں. بالکل, آپ you have to age gracefully. اور یہ خدا کی نعمت ہے کہ آپ کی جتنی لمبی عمر ہو اتنی صحت بھی ہو. آپ اگر یہ سوچیں گے کہ اب میں 50 60 کی ہوگی تو مجھے بھربری ہونی ہے ہڈیاں, میرے آسٹیوپینیا آسٹیوپروسس, اب تو جی بہو سنبھال لے, بچے سنبھال لے, آج کل وہ بھی نہیں سنبھالتے, اور دوسروں کے اوپر برڈن بن لیں, اور اس چیز کو وہ نارمل سمجھتے ہیں, کلچر کے ساتھ آ جاتا ہے, کم علمی کے ساتھ آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے کہا وہ تو پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں کہ کہہ کے ایسے تو ہونا ہی ہے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ مینوپاز کا ٹریٹمنٹ ہے. مینوپاز جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہے, آپ کی زندگی کی سٹیجز ہیں, پیری مینوپاز, مینوپاز, پھر اس کے بعد پوسٹ مینوپاز, یہ چینجز آئیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جاننے کے بعد ان چینجز کے ساتھ, اس انفارمیشن کے ساتھ آپ کرتے کیا, یہ ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے ویژولائز کرتے ہیں, اردو میں اسے کہیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ 60 70 سال کے ہیں. ویل چیئر پہ دیکھتے ہیں یا بھاگتے دوڑتے نواسی گرینڈ کڈس کے ساتھ انجوائے کرتے دیکھتے ہیں. نماز ابھی آپ 50 سال میں کرسی میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ اندازہ کریں گے 70 سال میں کیا ہوگا. بالکل آپ کے مسلز ابھی ختم ہو گئے ہیں, ہڈیاں ابھی بربری ہو گئی ہیں, میموری, برین فاگ ہوتا ہے خواتین کو 40s میں, برین فاگ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, میموری ایشو. اور دس از سچ اے کامن تھنگ کہ میں جس بھی خاتون سے بات کرتی ہوں, اوبیسلی ہم سب ایک ایج گروپ میں ہیں, تو وہ کہتی ہے مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا, مجھے تو چیزیں بھول جاتی ہیں, مجھے وہی جس طرح کے فریج سے کیا نکالنے گئے تھے مجھے نام بھول جاتے ہیں. تو وہ یہ سب وہ چیزیں ہیں. تو پھر دوسری کہے گی ہاں مجھے بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اب تو بس بڑھاپا آ رہا ہے نا, تو اب تو ایسے ہی چلے گا. اچھا وہ ایکسیپٹنس نا کہ تو نارمل ہے, بجائے اس کے کہ جا کے تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, تھوڑی علم حاصل کر لیں, کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ لیں, کچھ سمجھ لیں. پھر وہ ڈاکٹرز بھی اگر آپ کو آگے ڈسمس کر دیں گے تو جائیں کہاں, کس کے پاس یہ نالج ہے. تو اس کی وجہ سے بھی میں اس ملک میں آ کے اپنے پاکستانی خواتین کو بتاتی ہوں کہ یہ نارمل نہیں ہے. بیماری نارمل نہیں ہے, بڑھاپا نارمل. بالکل, بڑھاپے کو کیسے گزارنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ جتنی بیماریاں ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ آ جائیں گی اور یہ ہونی ہی ہونی ہے, اگر آپ ان کا 40s میں ہی کوئی سدے باب کر لیں, کوئی آپ اس کو روک لیں, ٹریٹمنٹ پریونشن کر لیں. پریونشن آسان ہوتا ہے, ریورسل مشکل ہوتا ہے. اور اگر ڈاکٹرز کو بھی یہ پتا ہو کہ انہوں نے صحیح ڈائریکشن میں اس پیشنٹ کو ڈائریکٹ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ ریفرل سسٹم بھی نہیں ہے نا, وہ ڈاکٹر بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. نہیں, اور یہی جو بھی آپ نے بات کی کہ پریونشن آسان ہے نا, تو اسی میں نا جس طرح کے اسکن کیئر ہے, تو اس میں میں جب دیکھتی تھی ایڈس کمرشلز تو کہتے تھے 30 پر نا یہ کریم لگانی شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو میں سوچتی تھی اتنے ینگ تھے, یعنی کہ 30 میں ہم تو ینگ ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ تھے اور اسکن بھی اچھی تھی, تو ہمیں تھا کہ ابھی کیوں لگانی شروع کرنی ہے.
ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ کولیجن جو ہے وہ ہمارا کس طرح سے ڈپلیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی 30 کے بعد آپ کی اسکن کے اندر کولیجن 1 to 2% ایوری ایئر کم ہوتا ہے. اور مینوپاز جب آپ کے جو ہارمون آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جب وہ ختم ہوتے ہیں تو آپ کا پہلے 5 سال میں 30-35% کولیجن ختم. اور وہی کولیجن آپ کو ہائیڈریشن دے رہا تھا, اسکن کو جو ہے فرمنس دے رہا تھا, الاسٹسٹی دے رہا تھا, رنکل اور جھریوں سے بچا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے اب ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا اور عام عوام کو بھی نہیں پتا, ایسٹریول ایک ٹائپ آف ایسٹروجن ہوتا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسٹروجن ہوتے ہیں. جی, ایسٹریول جو ہوتا ہے وہ آپ نے اسکن کیئر میں جہاں اتنی اور چیزیں استعمال کر رہے ہیں, اینٹی ایجنگ کر رہے ہیں, رنکلس کو روک رہے ہیں, ٹریٹنوئن یوز کر رہے ہیں, وائٹامن سی, نائاسینامائڈ, ایزیلک ایسڈ, ملینز, وہاں پہ آپ ایسٹریول کو اسکن کیئر کا حصہ بنائیں. اور وہ مجھے پتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے, میں نے لانچ کی ہوئی ہے. اس لیے کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اسکن کیئر آپ کی انڈر لائنگ سائنس سمجھیں آپ. ایک تو باہر کی اسکن کیئر, دوسرا جب آپ ارلی مینوپاز پیری مینوپاز میں جاتے ہیں, جب اپنے ہارمونز اندر کی صحت, خالی باہر کی صحت نہیں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے لیزرز, مہنگے مہنگے پروسیجرز, مورفیس, ہر طرح کی چیزیں, چھوٹا رستہ شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چلو, لیکن وہ شارٹ کٹ آپ کا شارٹ کٹ نہیں ہے ایکچولی. اگر آپ اسکن کیئر نہیں کریں گے اور اندر کا خیال نہیں رکھیں گے, لانگ ٹرم میں 50-60 میں جنہوں نے فلرز کرائے ہیں, جنہوں نے اپنے لپس بڑے کرائے ہیں یا پروسیجرز کرائے ہیں, ایسے ہیٹنگ جس سے آپ کی فیٹ کم ہوتی ہے, اس وقت تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے میری چیزلڈ فیس ہو گیا, میری ڈبل چن ختم ہو گئی. 50-60 میں ان لوگوں کو جا کے دیکھیں, ان کے منہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, فیٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ زیادہ بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اگین کہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں اور کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. ہاں, تو اس کی یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کی اویئرنیس چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بنا جانے بس چیزیں مہنگی سے مہنگی پروڈکٹس اور انہیں یوز کری جائیں گی. جس طرح آپ جو ہیں وہ پروموٹ کرتی ہیں کہ اورلی لیں کولیجن, کیونکہ آپ نے بولا کہ وہ اسکن سے ابزارب نہیں ہوگا, تو لوگ تو اسکن پہ اس کا مالیکول اتنا بڑا ہے, وہ اسکن پہ کیا کریں گے آپ. ہاں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, کمپنیز بیچ بھی رہی ہیں, لکھا بھی ہوا ہے, یعنی کہ اسے مارکیٹ بھی کیا جا رہا ہے, جبکہ ایکچولی ڈاکٹر شازیہ جب میں پاکستان آئی تھی نا, چونکہ میری امی فوت ہو گئیں اور پھر میں وہاں ویل سیٹلڈ ہوں الحمدللہ, فیملی بھی سیٹلڈ ہے, تو میرا آنا جانا, پھر مجھے لگا کہ یہاں نیڈ اتنی زیادہ ہے ہمارے جیسے لوگوں کی اور اتنی اویئرنیس کی. تو پھر لوگوں نے کہا جی جو آپ بات کرتی ہیں یہاں پہ جو سپلیمنٹس ملتے ہیں وہ آپ نام کہہ دیتی ہیں کہ یہ لے لو, وائٹامن D3 لے لو, میگنیزیم لے لو, لیکن کس برانڈ کا. میں برانڈ پروموٹ نہیں کرتی کیونکہ میں نے خود نہیں کھایا. جو چیز میں اپنے فیس پہ خود نہیں لگاتی, جو وائٹامن میں خود اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتی, اپنے 4 سال کی بچی کو یا 18 سال کی بچی کو نہیں دے سکتی, میں کیوں پروموٹ کروں پیسے لے کے. صحیح بات ہے. ہاں ہو رہا ہے, لوگ کر رہے ہیں, ان کا بزنس ہے, میرا یہ بزنس نہیں ہے. تو اگر میرا یہ بزنس نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ پھر خود دیں نا, آپ کہہ کے چلی جاتی ہیں, فرسٹریشن کریٹ کرتی ہیں آپ اور پرووائڈ کریں, وہ آپ سولوشن تو دیں. پھر میں نے اپنے لانچ کیے اس وجہ سے, اور وہ سارے US کے ہوتے ہیں, اس کی کوالٹی کو میں نے مینٹین کیا ہے, تو وہ ریلیٹیولی تھوڑوں باقیوں سے تھوڑے مہنگے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ان کو کاسٹ افیکٹو کرنے کے لیے کہ اگر میں ایک مشن پہ ہوں ہی, اب میں کتنے پیسے اپنے پلے سے تو نہیں دے سکتی نا, تو لیکن میسز میں جانے کے لیے اور لوگوں کو, ایک عام بندے کو بھی وہ فیسلٹی دینے کے لیے میں پچھلے 3 سال سے جدوجہد میں ہوں, کام کر رہی ہوں, اور الحمدللہ آئی ایم ویری کلوز. اب میں نے اب میں چیک کر رہی تھی سارے کہ یہ سارے جو سپلیمنٹس ہیں اور یہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کو میں کاسٹ افیکٹو کروں. ہاں, میں اسی بات پر ابھی آنے لگی تھی کہ جس طرح میں نے شیئر کیا کہ میں بھی ابھی سے پروموٹ کرتی ہوں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ کتنی میڈیسن کی پرائس کیا ہے, ٹھیک ہے, کریم کی پرائس کیا ہے, اور وہ کتنے عرصے چلتی ہے, اور یہ تو وہ مجھے لگا کہ جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو لے لیں گے, لیکن کیونکہ آپ میسز کو ٹارگیٹ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا تھا بھی یہی مشن کہ آپ میسز میں دیں, جو یعنی کہ ہر کلاس کو آپ کور کریں, تو اسے آپ کس طرح سے کریں گی اگر اس کی پرائس زیادہ ہے تو. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ مینوپاز تو ہر عورت کو ہونا ہے نا, اور مینوپاز ملازمہ کو بھی ہونا ہے اور مہرانی کو بھی ہونا ہے. بالکل. تو پھر میڈیسن بھی تو سب کو جانی چاہیے. اور میں 3 سال سے کام کر رہی تھی, اور آج میرے لیے یہ انٹرسٹنگلی میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. میری زندگی کا سب سے خوبصورت, ون آف دا خوبصورت کہوں گی کیونکہ اور بھی بڑے خوبصورت دن ہیں, ون آف دا خوبصورت دن. اینڈ آپ کی کچھ یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاؤں کیا کہتے ہوتے ہیں جب بہو آتی ہے تو بڑے بھاگ لے کر آتی ہے, کہ آج ہم نے یہ لانچ کیا. دیٹس گریٹ. آپ ذکر کر رہی تھیں کہ آپ یہ
بالکل یہ کاسٹ افیکٹو USP انگریڈینٹس ایوری تھنگ فرام US اسی کوالٹی میں. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دیکھیں آپ کوالٹی گندی کر کے پیسے کم کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن میرا اپنے آپ سے عہد تھا, اپنے پورے جو بھی مجھے لوگ دیکھتے ہیں ان سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں 2-3 سال میں اس کو لے آؤں گی, اور یہ ہم نے دیکھیں. میں بہت خوش ہوں. میں صبح 2 گھنٹے صبح روتی رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی امی یاد آ رہی تھی, اور میں نے اپنے جتنے بھی میرے فینس ہوتے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ اس کو جب آپ استعمال کریں تو ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے میری ماں باپ کے لیے جو ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے, اور ضرور ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ میں نے اس کی کوالٹی سیم رکھی ہے, USP ہے, سب کچھ وہی ہے, صرف اس کی پرائس کم کی ہے. اور پہلے والے کی پرائس آپ کو پتا ہے 18,000 تھی, اس کی جی ہے مہینے کی 2,500. اس سے زیادہ میں کیا کم کروں, کیونکہ پھر میں کوالٹی پہ نہیں کمپرومائز کر سکتی. جو امپورٹ ہے وہ تو پاگل کر دیتی ہے بندے کو, ایبسلیوٹلی. تو اس میں تو نا, اور وہی والی بات, اس میں کوئی فکس رول بھی نہیں ہے پاکستان میں امپورٹ کا. تو یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے, تو اس سے تو پھر آپ بہت آرام سے میسز کور کر سکتے ہیں. دیکھیے میسز, کیونکہ میرا جدوجہد یہ تھی, ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایک امیر کلاس ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتی تھی کہ ان لوگوں کے ملازموں کو بھی تو مینوپاز ہونا ہے, گاؤں میں بھی تو مینوپاز ہونا ہے, ان کو کس لیے اویئرنیس دینا ہے. ہر عورت جو کرائرز پہ پیدا ہوئی ہے, دنیا میں آئی ہے, تو اس کو اویئرنیس دینی ہے. تو یہ آپ دیکھیں, میں اتنی خوش ہوں, اور میں صبح میں آنسو نہیں بہا سکتی آپ کے پوڈ کاسٹ پہ, کیونکہ ایموشنل ہو جاتا ہے نا. ایک بندے کا ایک مشن ہوتا ہے زندگی کا, اور جب وہ آپ اچیو کر لیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے رونا ہے یا آپ نے خوش ہونا ہے. تو بس آپ اچھا, I was waiting for this. تو چلیں, I'm really glad کہ آپ کے اسی ٹرپ پر یہ فائنل ہو گیا. اور آج پہلا دن, اور یہ پہلی چیز جو میں آپ کو دے رہی ہوں. I'm honored to be here. Thank you so much. اچھا, وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بھی بہت نارمل لیا جاتا ہے کہ 80% عورتیں جو ہیں پاکستان میں وہ زینکس پر ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ پہلے کوئی ہسٹری چل رہی تھی, آپ 20 سال کی تھیں, آپ کو کوئی انگزائٹی ڈپریشن کچھ چل رہا تھا, پریویس ہسٹری تھی. اب آپ 40s میں گئے ہیں, آپ کو اگر پہلے ہسٹری تھی تو پہلے خراب ہو جائے گا, کیونکہ ہارمون فلکچویٹ ہو رہے ہیں. اور اگر پہلے ہسٹری نہیں تھی, آپ بالکل صحت مند ہیں, اور آپ کو اس طرح کی انگزائٹی ڈپریشن ایسے مسئلے ہو رہے ہیں, وہ ہارمونل فلکچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہارمون سب سے پہلے نیچے جاتا ہے وہ پروجسٹرون ہوتا ہے, جو برین کے اوپر کام کرتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو نیند لے کر آتا ہے گیبا ریسیپٹرز پہ, اس کے ساتھ انگزائٹی ڈپریشن کو کم کرتا ہے. اور جب ہارمون فلکچویٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو SSRIs ہوتے ہیں جو انٹائی ڈپریسنٹ دیتے ہیں, وہ بھی کام نہیں کرتے, ان کی بھی ڈوز بار بار بڑھانی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کے جو سیروٹونن, جو آپ کے ریسیپٹرز برین کے اندر ہوتے ہیں, ان کو کام کرنے کے لیے ایسٹروجن چاہیے. تو جب آپ ایسٹروجن انڈر لائنگ ریزن کو نہیں آپ ٹریٹ کر رہے, اور یہ بالکل وہی ہے جو کہ جس طرح آپ بتائی تھی کہ ویٹ گین ہے. اچھا, میں آپ کو بڑی فنی بات بتاتی ہوں کہ میں نا کچھ سال پہلے ویڈیوز دیکھتی تھی, جس طرح ریلز ہیں یا کچھ یوں, تو اس میں نا ویڈیوز آتی تھیں بوڑھی عورتوں کی, تو وہ کہتی تھیں کہ یہ مینوپاز کے بعد لوور بیلی فیٹ کم نہیں ہوتا, اور اسے کرنے کے لیے وہ پلاٹیز اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نا. تو میں نا وہ ریلز اوپر سے گزار دیتی تھی, تو میں کہتی تھی پتہ نہیں ہے کیا لوور بیلی فیٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ ایک تو جب تک آپ گزر نہیں رہے ہوتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے. اور وہی والی بات کہ اب جس طرح کہ اس کا وہ سٹارٹ ہو گیا بہت ٹرینڈ, یہ جی ایل پی ڈرگس کا, تو اس میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم یوز کر رہے ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں, اچھا لوگ کہہ رہے ہیں یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ, پرسن ٹو پرسن, نا رزلٹ سیم نہیں ہوتے, خاص طور پہ خواتین کا, کہ آدمی کو فرق پڑ رہا ہے اور عورت کو نہیں پڑ رہا. تو مسئلہ پھر گھوم پھر کے وہیں پر آتا ہے کہ آپ نے انڈر لائن کاز کو تو ختم نہیں کیا. کتنی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر شازیہ, اتنی زبردست بات کی آپ نے. یہ میں لوگوں کو ٹیچ ٹرین کرتی ہوں کہ بھئی خدا کے واسطے جو میڈیسنز آپ دے رہے ہیں, چاہے وہ GLPs انجیکشنز ہیں, چاہے وہ آپ کے روماٹائڈ کی ہیں, چاہے وہ آپ کی آسٹوپینیا آسٹوپروسس کی ہیں جو ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, یہ ساری چیزوں کی میڈیسنز آپ یا گٹ کی ہیلتھ کے لیے دے رہے ہیں. گٹ ساری یہ اوپر کی باتیں, جو نیچے کا کام ہے وہ ایک فاؤنڈیشن ہے. آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر آپ عمارت کیسے بنائیں گے؟ عمارت تو گر جائے گی. تو فاؤنڈیشن آپ کی ہارمونز ہیں. آپ کو پتہ ہے جو گٹ ہے آپ کی, اس کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کا نام ہی ایسٹروبلوم ہے. ایسٹروبلوم بیچاروں کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے ایسٹروجن جو ہے یہ اس کا میٹابولزم کنٹرول کر رہے ہیں, تو اس کو کلیئر کر رہے ہیں. اب اگر آپ کا ایسٹروبلوم ایکٹیو نہیں ہے,
اور اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ پیٹ جو نیچے آ جاتا ہے, آپ کی جو گٹ ہے وہاں سے GLP نیچرلی, یہ نیچرل پیپٹائڈ ہیں جو خدا تعالیٰ نے آپ کی گٹ لائننگ میں اور برین میں بنایا ہوا ہے. اب وہ ایجنگ کے ساتھ کم ہوں گے. اس کے بعد آپ کا جو کورٹیزول ہے, جو اسٹریس ہارمون ہے ایڈرینل گلینڈ سے, وہ زیادہ ہوگا, انفلیمیشن زیادہ ہوگی. تو جب آپ ساری چیزیں باہر سے دیں گے, میڈیسن جتنی بھی میں نے بیماریاں بتائیں, اب چاہے وہ انجیکشنز ہوں, وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی میڈیسن, یہ سارے ڈاکٹرز کو میں بتا رہی ہوں کہ دی ہوئی میڈیسن زیادہ افیکٹو ہو, تو ان کی ہارمونس کو پہلے, ان کی جو بنیاد ہے, ان کی جو فاؤنڈیشن, اس کو اسٹرانگ کر دیں. تو پھر آپ کے انجیکشنز بھی زیادہ کام کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بیسک سے ابھی ٹھیک نہیں ہے وہی تو پھر کیسے, کیونکہ آپ کا جو ابھی آپ نے بات بتائی انگزائٹی, ڈپریشن, سارا ایک اینڈوکنیبنائٹ سسٹم ہوتا ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے, اور بلکہ ایون ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا ہوگا. آپ کے جو برین کے اندر جو فائن ٹیوننگ کر رہا ہوتا ہے نیورونز کی برین کے اندر, اب اس کو کام کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ایسٹروجن. آپ کے مائٹوکونڈریا کے اندر جتنی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, جو مسلس کے اندر ہوتے ہیں, ان کو کام کرنے کے لیے NAD وغیرہ کو کیا چاہیے؟ ایسٹروجن. آپ کے جسم کے ہڈیوں کے اندر جتنے ریسیپٹرز ہیں, ان کو کیا چاہیے؟ ایسٹروجن. اس کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون, پروجسٹرون, DHE اور بڑے ہارمونز ہوتے ہیں. ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ریسیپٹر خالی ہیں, آپ نے فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں کی, آپ ان کو باہر سے میڈیسن دیے جا رہے ہیں, تو وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. انسولین ریزسٹنس کم ہوگی, انفلیمیشن کم ہوگی. آپ کے جو پورے ہارمونس دیں گے, فاؤنڈیشن ٹھیک کریں, پھر آپ ان کو GLP دیکھیں, اور پھر نظارہ دیکھیں کہ وہ اگر پتلی دبلی اٹ ول اسٹارٹ ورکنگ. لیکن ابھی تک